السلام علیکم، ویلکم ٹو عظما ٹی وی۔ ویورز، پچھلی ویڈیو میں ہم ٹائٹینک کے بارے میں بات کر رہے تھے۔ یہ اس سیریز کی دوسری ویڈیو ہے۔ ویورز، جب بھی ٹائٹینک کی بات کی جاتی ہے تو اس سے منسلک کچھ لوگوں کی بات بھی کی جاتی ہے، جیسے کہ جے بروس ازمے، جو کہ وائٹ سٹار لائن کا مالک تھا، اور اس کے ساتھ جے پی مورگن۔ جے پی مورگن کا ٹائٹینک سے کیا لنک تھا، اس پر تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں۔ جے پی مورگن ایک امریکی ملٹی ملینئر تھا۔ چونکہ وہ امریکی تھا تو وہ براہ راست برطانوی بحری جہازوں کا مالک نہیں بن سکتا تھا، مگر وہ اس کمپنی کا مالک ہو سکتا تھا جو ان جہازوں کی مالک تھی۔ جے پی مورگن کا ٹائٹینک سے لنک یہ تھا کہ مورگن کی انٹرنیشنل مرچنٹائل مرین کمپنی IMMC وائٹ سٹار لائن کو اون کرتی تھی، جس نے ٹائٹینک کو بنایا اور چلایا تھا، جو کہ ٹائٹینک کو اون کرتی تھی۔ مورگن نے 31 مئی 1911 کو بیلفاسٹ میں ٹائٹینک کی لانچنگ کا مشاہدہ کیا تھا۔ IMMC کمپنی بنیادی طور پر انٹرنیشنل نیویگیشن کمپنی، دراصل 20ویں صدی کے ابتداء میں جے پی مورگن کی طرف سے بننے والا ایک ٹرسٹ تھا، جس کا مقصد شپنگ ٹریڈ پر اپنی اجارہ داری قائم کرنا تھا۔ IMMC کی بنیاد بڑے بڑے شپنگ میگنیٹس نے رکھی تھی، جن میں امریکن لائن، ریڈ سٹار لائن، اٹلانٹک ٹرانسپورٹ لائن، وائٹ سٹار لائن اور لے لائن شامل تھی۔ انہوں نے ڈومینین لائن کو بھی اپنے ساتھ شامل کر لیا تھا۔ اس پروجیکٹ کو جے پی مورگن اور اس کی کمپنی نے فائنانس کیا تھا۔ کمپنی کے جرمن ہیمبرگ امریکہ کے ساتھ پروفٹ شیئرنگ کے ریلیشنز تھے۔ اس کمپنی نے برٹش شپنگ انڈسٹری میں کافی تشویش پیدا کی، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ برٹش گورنمنٹ نے کنارڈ لائنز کے نئے جہازوں RMS لوسیٹانیا اور RMS موریٹانیا کو پورا کرنے کے لیے سبسائڈری فراہم کی۔ اب وائٹ سٹار لائن ایک برٹش کمپنی تھی اور یہ IMMC کی سبسائڈری تھی، اور IMMC وائٹ سٹار لائن کی پیرنٹ کمپنی تھی۔ کنارڈ لائن کے 2 جہاز لوسیٹانیا اور موریٹانیا 1907 کے آخر میں سروس میں تھے، جن کی کنسٹرکشن کے لیے گورنمنٹ نے گرانٹس دی تھی۔ اس کے مقابلے میں IMMC نے 1908 میں ہارلینڈ اینڈ وولف کو وائٹ سٹار لائن کے 3 جہاز اولمپک، ٹائٹینک اور بریٹینک بنانے کی منظوری دی۔ IMMC کا ہارلینڈ اینڈ وولف کمپنی کے چیئرمین جیمز پیری سے 1902 سے ایک ایگریمنٹ تھا۔ اس ایگریمنٹ کے مطابق کمپنی کے تمام جہاز ہمیشہ ہارلینڈ اینڈ وولف ہی بنائے گی۔ جیمز پیری وائٹ سٹار لائن کی مینجمنٹ کا ممبر بھی تھا۔ IMMC کے زیر کمان، چونکہ وہ تمام کمپنیوں کی پیرنٹ کمپنی تھی، ایک جہاز دوسری کمپنی کو بھی ٹرانسفر کیا جا سکتا تھا، اور ایسا ہوتا بھی تھا۔ 1902 میں IMMC نے 64,738 مسافر امریکہ پہنچائے، جو کہ امیگریشن کر کے گئے تھے۔ IMMC نے 2 اہم ترین جرمن شپنگ کمپنیز کے ساتھ پارٹنرشپ کی ہوئی تھی، جس کے تھرو 66,838 مسافر امریکہ پہنچائے گئے۔ ویورز، یہاں پہ ہم بلو ریبن کی بات بھی کریں گے، کیونکہ یہ اس وقت میں بہت کامن تھا۔ آپ نے ٹائٹینک کی بہت سی ویڈیوز دیکھی ہوں گی، مگر آپ نے کسی ایک بھی ویڈیو میں بلو ریبن کے بارے میں نہیں سنا ہوگا۔ بلو ریبن ایک غیر سرکاری اعزاز ہے جو کہ اٹلانٹک اوشین کراس کرنے والے پیسنجر لائنر کو، جو کہ ایک ریگولر سروس میں ہوتے ہوئے، مطلب مسافروں اور سامان کے ساتھ سفر کرتے ہوئے، ریکارڈ ایوریج سپیڈ سے اٹلانٹک کراس کرنے پر دیا جاتا تھا۔ یہ ٹرم ہارس ریسنگ سے لی گئی تھی، اور 1910 تک یہ زیادہ تر استعمال نہیں کی جاتی تھی۔ ریکارڈ راستے کے وقت کی بجائے سپیڈ پر بیس کرتا تھا، کیونکہ جہاز مختلف روٹس سے گزرتے تھے۔ 35 اٹلانٹک لائنرز جنہوں نے بلو ریبن کا ٹائٹل لیا تھا، ان میں سے 25 برٹش، 5 جرمن، 3 امریکن اور 1 اٹلی اور فرانس سے تھا۔ ان میں سے 13 جہاز کنارڈ کے تھے، 5 وائٹ سٹار اور 2 کولن لائنز کے تھے۔ یہ انفارمیشن میں نے اس لیے شیئر کی ہے کہ یہ بلو ریبن کا ٹائٹل کوئی متھ نہیں، بلکہ یہ ایک حقیقت ہے۔ بلو ریبن کا ٹائٹل SS یونائٹڈ اسٹیٹس نے 1952 میں اپنے نام کیا، جو کہ آج تک کوئی بھی پیسنجر لائنر ریکارڈ توڑ نہیں سکا۔
دوسرا لمبے عرصے تک کا ریکارڈ 20 سال پر مبنی ہے، جو کہ کنارڈ لائنز کے موریٹانیہ نے 1909 سے 1929 تک اپنے نام کیے رکھا۔ اور جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ ٹائٹینک 1912 میں تیار ہوا اور اپنے پہلے سفر پر روانہ ہوا، تو ہو سکتا ہے کہ بروس ازمے بلو ریبن کا ریکارڈ اپنے نام کرنا چاہتا ہو۔ مگر ویورز، یہاں ایک بات قابل ذکر ہے کہ موریٹانیہ کی سپیڈ 25 سے 28 ناٹس تھی، جبکہ ٹائٹینک کی سپیڈ صرف 23 ناٹس تھی، اور ازمے نے کنارڈ لائنز کے جہازوں سے مقابلہ سپیڈ پر نہیں بلکہ سائز پر کیا تھا۔ تو پھر رات کے وقت آئس وارننگ کے باوجود جہاز کو فل سپیڈ پر کیوں چلایا گیا، اس کی کوئی وجہ سامنے نہیں آ سکی۔ اس کے علاوہ وائٹ سٹار لائنز کے 2 جہاز ٹیوٹونک 1891 اور میجسٹک 1891 میں بلو بینڈ کا ٹائٹل لے چکے تھے۔ خیر، اب بات کرتے ہیں ہم ٹائٹینک کے بارے میں۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے ٹائٹینک کی کنسٹرکشن کی بات کی۔ کنسٹرکشن شروع کیوں کی گئی اور کن وجوہات کی بنا پر کی گئی، یہ میں آپ کو آلریڈی بتا چکی ہوں۔ بروس ازمے نے رفتار کی بجائے سائز پر مقابلہ کرنے کو ترجیح دی اور لائنرز کی ایک نئی کلاس شروع کرنے کی تجویز دی، ایسی کلاس جس میں آرام و آرائش پر خاص توجہ ہوگی۔ یہ نئی کلاس اولمپک کلاس تھی۔ ٹائٹینک کا نام یونانی میتھولوجی کے ٹائٹن سے ماخوذ ہے، اور یہ نام ازمے نے خود تجویز کیا تھا۔ وائٹ سٹار لائنز نے اپنے جہازوں کے نام کے ساتھ آئی سی لگانے کو ترجیح دی، جیسے کہ ٹائٹینک، بریٹینک، میجسٹک، ٹیوٹونک وغیرہ۔ ٹائٹینک کو ریور لیگن میں اتارا جا چکا تھا، جہاں اس کے انجنز، فرنلز اور اندرونی انٹیریئر کا کام ہونا باقی تھا۔ اگرچہ ٹائٹینک عملی طور پر اپنی کلاس کے لیڈ جہاز اولمپک سے مماثلت رکھتا تھا، لیکن دونوں جہازوں میں فرق کرنے کے لیے کچھ تبدیلیاں کی گئی تھیں۔ سب سے نمایاں فرق یہ تھا کہ ٹائٹینک کے اے ڈیک پرومینیڈ میں ایک سٹیل کی سکرین تھی، جس میں سلائیڈنگ ونڈوز لگائی گئی تھی۔ یہ تبدیلی بالکل آخری وقت میں بروس ازمے کی ذاتی ریکویسٹ پر کی گئی تھی، جس کا مقصد فرسٹ کلاس پیسنجرز کو اضافی شیلٹر مہیا کرنا تھا۔ بی ڈیک پر وسیع تبدیلیاں کی گئی تھیں۔ چونکہ اولمپک کا بی ڈیک پرومینیڈ غیر مقبول رہا تھا، تو اس کی جگہ ٹائٹینک پر اضافی فرسٹ کلاس کیبنز بنا دیے گئے تھے۔ کیفے اور ریسٹورنٹ کو بھی بڑا کر دیا گیا تھا۔ نئے فیچرز کے ساتھ جو کہ اولمپک پر موجود نہیں تھے، ان تبدیلیوں نے ٹائٹینک کو اس کے سسٹر شپ سے قدرے ہیوی بنا دیا تھا، اور اسی لیے اس جہاز کو سب سے بڑا جہاز کہا جانے لگا۔ ازمے کی طرف سے تبدیلیوں کی درخواست نے کام ختم ہونے میں زیادہ وقت لگایا، کیونکہ ڈیزائنز کو دوبارہ نئے سرے سے بنایا گیا تھا، جس میں زیادہ وقت لگ گیا۔ اس کے علاوہ مارچ 1912 میں اولمپک جہاز اپنے پروپیلر کے نقصان کی وجہ سے مرمت کے لیے واپس پہنچا، تو ٹائٹینک کا پروپیلر اولمپک کو لگا دیا گیا، جس کی وجہ سے ٹائٹینک کے سفر میں مزید تاخیر ہو گئی۔ ٹائٹینک کا سی ٹرائل صبح کے 6 بجے 12 اپریل 1912 کو جہاز کے مکمل ہونے کے 2 دن بعد شروع ہوا۔ جہاز میں 78 سٹاکرز، گریسرز، فائرمین اور عملے کے 41 افراد سوار تھے۔ مختلف کمپنیز کے نمائندے بھی ٹائٹینک کے سی ٹرائل کے مشاہدے کے لیے جہاز پر سوار تھے، جیسے کہ تھامس اینڈریوز، جو کہ جہاز کا چیف آرکیٹیکٹر تھا۔ اس کے علاوہ ہارلینڈ اینڈ وولف کے ایڈورڈ وائلڈنگ اور IMMC کے سینڈرسن بھی شامل تھے۔ بروس ازمے اور لارڈ پیری بہت زیادہ بیمار ہونے کی وجہ سے شرکت نہ کر سکے۔ جیک فلپس اور ہیرلڈ برائیڈ نے ریڈیو آپریٹر کے طور پر خدمات سر انجام دیں۔ بورڈ آف ٹریڈز کے مسٹر فرانسس نے جہاز کا سروے کیا اور مشاہدہ کیا کہ سب کام قاعدے کے مطابق ہو رہے ہیں اور کیا جہاز مسافروں کو لے جانے کے لیے موزوں ہے۔ ٹائٹینک کے ٹرائل میں مختلف ٹیسٹ شامل تھے، جس سے جہاز کی ہینڈلنگ کا اندازہ ہونا تھا۔ یہ ٹیسٹ پہلے بیلفاسٹ میں اور پھر آئرش سی میں کیے گئے۔ 12 گھنٹوں کے دورانیے میں جہاز کو مختلف سپیڈز پر چلایا گیا، اس کی ٹرننگ ایبلٹی کو ٹیسٹ کیا گیا، اور یہاں تک کہ اس کا کرش سٹاپ ٹیسٹ بھی پرفارم کیا گیا۔
جس میں اس کے انجنز کو بالکل ریورس کر دیا گیا۔ انجنز کو ریورس جہاز روکنے کے لیے کیا جاتا ہے، جس کے نتیجے میں جہاز 850 یارڈز مطلب 3 منٹ اور 15 سیکنڈ میں رک گیا۔ جہاز نے تقریباً 80 ناٹیکل مائلز کا سفر طے کیا، جس میں اس کی تقریباً سپیڈ 18 ناٹس یا زیادہ سے زیادہ 21 ناٹس کے قریب تھی۔ ٹیسٹ کے بعد مسٹر فرانسس نے جہاز کو سمندری سفر کے لیے موزوں قرار دیا اور ایک سرٹیفکیٹ ایشو کیا جو کہ اگلے 12 مہینوں کے لیے ویلڈ تھا۔ اب جہاز اپنے پہلے سفر کے لیے تیار تھا۔ جہاز کا پہلا سفر 10 اپریل 1912 کو شروع ہوا اور صرف چند ہی منٹ بعد ایک حادثہ ٹل گیا۔ ٹائٹینک نے پارک ہوئے شپس کو کراس کیا، جہاں 2 جہاز امریکن لائنز کا ایس ایس سٹی نیو یارک اور وائٹ سٹار لائنز کا اوشینک پارک تھے۔ ٹائٹینک کے بڑے ہجوم کی وجہ سے پانی میں شدید لہریں پیدا ہوئیں، جنہوں نے ان چھوٹے جہازوں کو ہوا میں لفٹ کیا اور گرا دیا۔ نیو یارک کی مورنگ کیبلز جو کہ اسے پارک کرنے کے لیے لگائی جاتی ہیں، یہ کیبلز اچانک دباؤ برداشت نہ کر سکیں اور فوراً ٹوٹ گئیں، اور یہ کیبلز اس کے سٹرن یعنی کہ جہاز کے پچھلے حصے پر جو کہ ٹائٹینک کی طرف تھا جھولنے لگیں۔ ایک قریبی ٹگ بوٹ والکن نے نیو یارک جہاز کو ٹو کر کے بچایا۔ کیپٹن سمتھ نے انجنوں کو بیکورڈ چلانے کا حکم دیا۔ دونوں جہازوں میں تقریباً 4 فٹ کے فاصلے سے تصادم رک گیا۔ اس واقعے کی وجہ سے ٹائٹینک کی روانگی میں 1 گھنٹے کی تاخیر ہو گئی۔ نیو یارک میں پیئر 59 پر ٹائٹینک نے 17 اپریل کی صبح پہنچنا تھا۔ کوئنز ٹاؤن سے نکلنے کے بعد ٹائٹینک نے آئرش کوسٹ سے فاسٹنیٹ راک تک 55 ناٹیکل مائلز کا سفر طے کیا۔ وہاں سے اس نے اٹلانٹک اوشین کے پار گریٹ سرکل روٹ تک 1620 ناٹیکل مائلز کا سفر طے کیا۔ سفر کے اس حصے تک پہنچنے کے لیے، جسے نیو فاؤنڈ لینڈ کا ساؤتھ ایسٹ کنارہ کہتے ہیں، جہاں سے مغرب کی طرف جانے والے جہاز اپنا راستہ تبدیل کرتے ہیں، ٹائٹینک نے یہاں سے چند گھنٹوں کا سفر تقریباً 1023 ناٹیکل مائلز طے کیا کہ اس کے بعد جہاز کے ساتھ وہ تاریخی جان لیوا حادثہ پیش آ گیا۔ جہاز کا صرف 193 ناٹیکل مائلز کا فاصلہ رہ گیا تھا اور پھر اس نے نیو یارک پہنچ جانا تھا۔ کوئنز ٹاؤن سے سفر کے پہلے 3 دن کسی بھی قسم کے واقعے کے بغیر ٹھیک سے گزر گئے۔ ٹائٹینک کے کوئلے کے بنکروں میں سے ایک میں روانگی سے تقریباً 10 دن پہلے آگ لگ گئی تھی اور یہ آگ اس کے سفر کے دوران کئی دن تک جلتی رہی، لیکن مسافر اس صورتحال سے بے خبر تھے۔ ان وقتوں میں جہاز کے بورڈ پر زیادہ کوئلہ جلنے کی وجہ سے آگ لگ جایا کرتی تھی۔ اس آگ کو فائر ہوز کی مدد سے بجھایا جاتا تھا۔ ان کوئلوں کو دوسرے بنکر میں ٹرانسفر کر کے جلتے ہوئے کوئلوں کو بھٹیوں کا ایندھن بنا دیا جاتا تھا۔ یہ آگ آخر کار 14 اپریل کو بجھا دی گئی۔ کچھ قیاس آرائیاں اور بحث یہ کہتی ہے کہ یہ آگ اور اس کو بجھانے کی کوشش نے جہاز کے ڈوبنے کے چانسز بڑھا دیے تھے۔ ٹائٹینک کے سفر کے دوران اسے دوسرے جہازوں سے مسلسل وارننگز مل رہی تھیں۔ اسے بتایا جا رہا تھا کہ نیو فاؤنڈ لینڈ کے گرینڈ بینکس ایریا میں ڈرفٹنگ آئس یعنی کہ فلوٹنگ آئس ہے، مگر کہا جاتا ہے کہ کیپٹن سمتھ نے ان کو اگنور کیا۔ ٹائٹینک کو خبردار کرنے والے جہازوں میں سے ایک اٹلانٹک لائنز کا جہاز مسابا بھی تھا۔ اس کے باوجود ٹائٹینک فل سپیڈ پر سفر کر رہا تھا۔ ایسا اس لیے بھی تھا کہ یہ سپیڈ اس وقت کی سٹینڈرڈ پریکٹس تھی۔ اگرچہ جہاز کسی قسم کا سپیڈ ریکارڈ نہیں بنا رہا تھا اور جہاز کو وقت پر پہنچانا ان کی ترجیح تھی، اور اس وقت کے میری ٹائم پریکٹس کے مطابق جہاز کو تقریباً فل سپیڈ کے قریب ہی چلایا جاتا تھا اور آئس وارننگز کو ایک نصیحت یا مشورے کے طور پر ذہن میں رکھا جاتا تھا، اور زیادہ تر انحصار لک آؤٹس اور جہاز کے برج سے نظر رکھنے پر ہوتا تھا۔ اگر آپ نے اس سیریز کا پارٹ 1 نہیں دیکھا تو اس کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔